أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم. اس وقت درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور شروع کا مضمون چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے پہلے ہی مضمون میں بطور خاص 20 آیتیں ایک سلسلے کے اندر ذکر فرمائی ہیں. ان 20 آیات کے تعلق سے مہینوں سے آپ حضرات بار بار ان کا تعارف ہر ہفتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 20 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے مضامین کو ذکر فرمایا. چنانچہ سب سے پہلے شروع کی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ نے دوسری جماعت یعنی کس کا؟ کافروں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ نے آگے لگاتار 13 آیات میں کون سی جماعت؟ منافقوں کا ذکر فرمایا. اس طرح سے کل ملا کر کے 20 آیات ہو جاتی ہیں سورۃ البقرہ کی، اور ان 20 آیتوں پہ جا کر کے یہ شروع کا پہلا سلسلہ کلام مکمل ہو جاتا ہے 20 آیات پر. اور وہیں پر جا کر کے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 18 تک ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں. آج اس سلسلے کی آخری کڑی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کے تعلق سے باتیں عرض کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر کی 13 آیات، ان آیتوں میں اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا، اور اخیر کی 4 آیتوں میں گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ نے منافقوں کی 2 مثالیں ذکر فرمائی ہیں. 2 مثالیں. پہلی جو مثال تھی وہ گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. آج اس کے بعد دوسرے نمبر کی مثال، اس کا نمبر آپ کے سامنے. 2 مثالیں منافقوں کی، اور منافقوں کی ان 2 مثالوں کا مطلب اور ضرورت کیا ہے وہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض منافقین وہ ہیں جو نفاق کی آخری اسٹیج پر پہنچ گئے. اللہ نے ان کے لیے پہلی والی مثال ذکر فرمائی ہے جو ہم پچھلے ہفتے سن کر کے آئے. اور ایک منافق وہ ہیں جو لاسٹ اسٹیج پہ نہیں ہے لیکن پہنچنے والے ہیں، اس کا خطرہ ان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے اور اس لاسٹ اسٹیج کے قریب پہنچ رہے ہیں. دوسری مثال اللہ نے ان کی ذکر فرمائی جو آ جائے گی.
تو یہ دو مثالیں ہیں اللہ رب العزت نے منافقوں کی جو ذکر فرمائی. پہلی مثال لاسٹ اسٹیج والوں کی اور دوسری مثال جو لوگ آخری اسٹیج کے قریب پہنچنے والے. لاسٹ اسٹیج کے اوپر جو حضرات ہیں اور جو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے اللہ نے جو مثال ذکر فرمائی اس کو میں ایک بار دوہرا دیتا ہوں تاکہ مضمون سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا اللہ ارشاد فرماتے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں ہے اور وہاں پر آگ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے. پہلے راستہ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن اب راستہ نظر آنے لگا. اور آگے فرمایا فلما اضاءت ما حوله. جب آگ جل گئی، روشنی ہو گئی، اب اس کو سیدھے راستے پہ آنا تھا، یہ سیدھے پہ نہ آ کے پھر غلط پہ چلا گیا. راستے نظر آنے کے باوجود یہ غلط پر گیا اور غلط پر جانے کے بعد اس پر جم گیا اور واپس آنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ نے اس کے لیے فرمایا تھا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں، اب کبھی یہ واپس نہیں ہو سکتے. یہ ہے وہ لاسٹ اسٹیج منافقت کی کہ غلط راستے پہ گئے اور غلط راستے پہ جانے کے بعد جم گئے. لوٹنے کا ارادہ، توبہ کرنے کا ارادہ بھی ختم کر دیا تو پھر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ کبھی واپس نہیں آ سکتے. یہ ان حضرات کی مثال ہے جو منافقت میں آخری مرحلے تک پہنچ چکے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہاں پر ایک بات رہ گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. ہمارے بات ساتھی کیا سمجھتے ہیں کہ شاید منافقین کو سنائی نہیں دیتا، منافقین بول نہیں پاتے، منافقین کو نظر نہیں آتا، شاید سارے منافق بہرے، اندھے، گونگے ہوا کرتے. حالانکہ منافق سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اور اس زمانے کے اندر بھی سارے لوگ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کو اندھا، بہرا اور گونگا بتا رہے ہیں. حالانکہ وہ تینوں کام کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے اور بول بھی رہے، لیکن اللہ انہیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے کانوں سے بہرے ہیں اور منہ سے گونگے ہیں اور آنکھوں سے اندھے ہیں. تو بعض مرتبہ آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ جب تینوں چیزیں ہیں ان کے اندر پھر اللہ انہیں کیوں بہرا، گونگا، اندھا کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب ساری صلاحیتیں موجود ہیں پھر اللہ نے کیوں کہا ان کو. اس کا جواب ہمارے علماء نے بڑا عمدہ تحریر فرمایا کہ اصل میں اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی تاکہ حق بات کو دیکھ کر کے قبول کر لیں. اللہ نے زبان دی تھی تاکہ حق بات کو سمجھ کر کے، بات چیت کر کے اس کو قبول کر لیں. اللہ نے انہیں کان دیے تھے تاکہ حق بات کو سن کے قبول کر لیں. انہوں نے حق کو سنا لیکن قبول نہیں کیا، حق کو دیکھا لیکن قبول نہیں کیا، اور حق کو اپنی زبان سے جاری کر لیا لیکن دل میں نہیں اتارا. اللہ نے فرمایا ایسے دیکھنے، سننے اور بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو ایسے سمجھو کہ یہ تینوں ہی نعمتوں سے محروم ہیں. ایسی نعمتوں کا شمار نہیں. جو نعمت آدمی کو سیدھے راستے پہ نہ لا سکے وہ نعمت ایسی ہے گویا کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس میں. دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا، سننا، بولنا ان کو حق پر نہیں لا پا رہا. اللہ نے اس لیے ان کو گندا، بہرا اور گونگا قرار دے دیے. اگر اپنی ان صلاحیتوں کو یہ دین کے لیے استعمال کرتے اور ان صلاحیتوں سے دین کے اندر داخل ہوتے تو پھر یہ سعادت کی بات ہوتی، لیکن یہ تمام لوگ ان صلاحیتوں سے محروم رہے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ خطاب عطا فرمایا. تو سب سے پہلی چیز ذہن نشین فرما لے کہ اللہ نے ان کو اندھا، بہرا، گونگا
یہ تھے نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی تینوں صلاحیتوں کو حق کے قبول کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان صلاحیتوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، ان کو بہرا سمجھو، اندھا سمجھو اور گونگا سمجھو۔ یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو واقعی میں وہ نعمت ہے ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور اگر نعمت دی اور استعمال نہیں کر رہے تو پھر تو اللہ فرمائیں گے کہ نہ ہونا ہی زیادہ بہتر ہے اس کا۔ آپ نے دنیا میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ نعمت دیتا ہے، پیسہ ہے، لیکن کنجوسی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سے ایک بڑے کنجوس ملیں گے معاشرے کے اندر، پیسہ خرچ کرنا نہیں جانتے، نکلتا ہی نہیں جیب سے پیسہ۔ انہیں بس یہ معلوم ہے کہ والیٹ کے اندر نوٹ جمع کر کے کیسے رکھے جاتے اور نکالے کیسے جانتے، وہ طریقہ آتا ہی نہیں۔ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے، خرچ کرنا نہیں جانتے۔ بخل، آپ معاشرے میں آپ کو ملتے رہتے ہوں گے بہت سارے، اللہ کو زیادہ پسند نہیں آتی، نوٹ جیب میں رکھتے ہیں تاکہ ہاں سب کو پتہ لگے کہ مالدار آدمی ہے، خرچ نہیں کرتے کیونکہ خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو تو غریب ہی کہا جائے گا، مالدار تو کہہ نہیں سکتے، غریب کہلائے گا ایسا آدمی جو اپنے پیسے سے خود فائدہ نہ اٹھا پائے، اس کے پیسے کا کیا فائدہ۔ ایک صاحب کے بارے میں عجیب بات بتائی، ایک ملنے والوں نے کہنے لگے کہ برسات میں کیچڑ میں وہ کہیں جا رہے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس میں تو کار ہے، کار سے چلے جاتے، تو کہنے لگے کہ کیچڑ میں نکالتا نہیں ہوں، گاڑی کہیں خراب نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے گاڑی، کیچڑ میں نہیں چلاتا۔ بتائیے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی بہت بڑا احتیاط والا آدمی ہے، نعمت کی قدر کر رہا ہے۔ یہ ناقدری ہے نعمت کی، اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھوڑی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ یہ کہ ہم خود گندے ہوں اور اسے صاف رکھیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ جیسے لکھنؤ کے ایک نواب صاحب کا میں نے سنایا ہے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ، کہ وہ صدری استعمال فرماتے تھے اور صدری میں ایک جیب کے اندر مونگ پھلی اور ایک میں بادام، مونگ پھلی کے دانے اور ایک میں بادام، پورا دن صبح سے شام تک ہاتھ ڈالتے، ایک دانہ مونگ پھلی کا نکالتے کھا لیتے، مونگ پھلی کھاتے تھے دن بھر۔ اگر کوئی کہتا نواب صاحب کیا کھا رہے ہو، ذرا ہمیں بھی تو کھلاؤ، تو نکال کے ایک بادام اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتے تھے، اس کے ہاتھ میں بادام، خود مونگ پھلی چبا رہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا فلسفہ ہے، آپ کھاتے مونگ پھلیاں اور دوسروں کو بادام کھلاتے؟ کہنے لگا کہ مانگتے کتنے لوگ ہیں، 2-4 لوگ مانگتے ہیں، لیکن اس سے میرا امپریشن اچھا پڑتا ہے کہ دیکھو کتنا امیر آدمی ہے، پورا دن بادام کھاتا ہے۔ جس کو میں نے ایک مرتبہ بادام دے دیا وہ تو یہی سمجھے گا کہ بیچارہ کتنا ٹاپ کا آدمی ہے کہ پورا دن بادام کھا رہا ہے، تو سامنے والا اچھا سمجھے گا کہ بہت امیر آدمی بادام کھاتا ہے دن بھر۔ یہی معاملہ ہے، نعمت ہو اور نعمت کی قدر کرنے کا مطلب ہے استعمال کرنا، اور اگر ہم اور آپ نعمت کو رکھ رہے ہیں لیکن استعمال نہیں کر رہے، یقین جانیے یہ کوئی ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، حضور کا ارشاد ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنی نعمتیں اپنے بندے کو استعمال کرتا ہوا دیکھے، اپنی نعمتیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ بندے پہ، استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ عجیب عجیب ہمارے احوال ہیں کہ ہم اور آپ نعمتوں کو صحیح سے نہیں استعمال کرتے، صحیح جگہ پہ نہیں لگاتے۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے اس کو سمجھو کہ یہ نعمت ہے ہی نہیں اس کے پاس میں۔ آنکھیں تھی، کان تھے، زبان تھی، سب کچھ ہے ان کے پاس میں، لیکن آنکھ کا، کان کا، زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا اور گونگا قرار دے دیا، کچھ نہیں ان کے پاس میں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
یہ نہیں کبھی واپس آ سکتے۔ اب چلیے آگے، آج جو آیت ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے آیت ذرا سنیں، ترجمہ سمجھ لیں اچھی طرح، پھر اس کے بعد اس کا مطلب عرض کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، بارش برس رہی ہے کہاں سے؟ آسمان سے۔ فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کا جب تیز موسم ہوتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور گرج ہے، رعد کے معنی گرج کے آتے ہیں، وبرق، اور بجلی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں تین چیزیں ہیں، نمبر 1 اندھیرے ہیں، نمبر 2 گرج ہے، اور نمبر 3 بجلی ہے۔ آپ سچویشن دیکھیں کتنی خطرناک ہوگی۔ رات کا وقت ہو، آدمی جنگل میں ہو، اکیلا تنہا ہو، اور ایسے موقع پہ تیز بارش شروع ہو جائے اور پہلے ہی اندھیرا اور بارش اور گھنا اندھیرا کر دے، اور پھر بارش کے اندر گرج بڑی خطرناک ہو اور بجلیاں چمک رہی ہو، آدمی کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ اب اندازہ کریں اللہ مثال کتنی پیاری دے رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اللہ نے فرمایا آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اندھیرے کے اندر موجود ہے، اور بارش نے اور اندھیرا بڑھا دیا، ورعد وبرق، اور گرج ہو رہی ہے اور بجلیاں چمک رہی۔ اب کیا کرتے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اللہ نے فرمایا یجعلون اصابعهم، اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اپنی انگلیاں داخل کرتے ہیں، کہاں داخل کرتے ہیں؟ فی آذانہم، اپنے کانوں میں، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال کے بیٹھ گئے۔ گرج ہو رہی ہے نا چاروں طرف، اور شور ہو رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے اور تیز آوازیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال کے بیٹھ گئے۔ من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، یہ جو کڑک اور گرج چاروں طرف ہو رہی ہے اس سے گھبرا کے انگلیاں ڈال لی۔ حذر الموت، کیوں ڈال لی اس آدمی نے انگلیاں؟ کہ اگر یہی کنڈیشن رہی اور یہی حالت رہی تو میں مر جاؤں گا موت کے ڈر سے۔ حذر الموت، تو ایک آدمی ہے جنگل کے اندر پھنسا ہوا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، بارش ہے اور اندھیرا، گرج ہے اور ساتھ میں بجلیاں ہیں اور کڑک تیز ہو رہی ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھوٹا سا ہو کر کے کہیں کو آنکھ کان میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب تو انتظار کرتا ہوں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ نے فرمایا میں اسی طرح گھیرتا ہوں کافروں کو۔ اللہ فرما رہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے فرمایا میں اسی طرح سے گھیرتا ہوں کافروں، یعنی چاروں طرف سے الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اللہ ان کو گھیر لیا کرتے اور اپنے عذاب میں گرفتار کر دیتے۔ واللہ محیط بالکافرین، آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، یہ بجلی اتنی تیز چمک رہی ہے، اتنی تیز چمک رہی ہے، انہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں، اندھا ہونے کا ڈر ہو رہا ہے۔ اور پہلی والی جو مثال آئی تھی وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی آنکھیں کیا ہو چکی؟ اندھی ہو چکی، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں اندھی ہونے کا کیا لگا ہوا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے۔ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ پہلی والی مثال لاسٹ اسٹیج والوں کی ہے اور یہ ان حضرات کی ہے جو اسٹیج کے قریب ہیں، لاسٹ اس پر پہنچنے والے ان کی مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ اس خطرناک حالت کے اندر گرفتار ہیں اور بے چین ہو رہے ہیں
اللہ نے فرمایا جیسے ہی ذرا سی بجلی اچھی سی چمکتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے، روشنی جیسی ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ہی وہ بجلی غائب ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی چمک ہوئی تھوڑا سا چل لیے، غائب ہوئی پھر اندھیرے میں پھنس گئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں ان کی آنکھیں اور ان کے کان کی صلاحیت ساری ختم کر دوں، اگر میں چاہوں ان کی آنکھوں کی صلاحیت اور کانوں کی صلاحیت سب ختم کر دوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ہے مثال جو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ آپ پوری مثال کو ذرا ذہن نشین فرما لیں، پھر آپ کو سمجھنے میں مزہ آئے گا کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، اندھیرا ہے، اور کیا ہونے لگی؟ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے اندر تین چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ اندھیرا، بلند آواز سے بتائیں۔ پہلی چیز اندھیرا۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ بارش کے اندر کیا موجود ہے؟ گرج۔ اور تیسری چیز کیا موجود ہے بارش میں؟ بجلی۔ اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو کہاں داخل کر لیا؟ کان کے اندر داخل کر لیا اور بیٹھ گئے۔ اور کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم کو کیا نہ آ جائے؟ موت نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا میں اسی طرح گھیرتا ہوں۔ کس کو گھیرتا ہوں؟ کافروں کو۔ اللہ نے فرمایا یہی ہے میری پکڑ کا انداز، یہ شروعات ہو رہی ہے، اسٹارٹنگ ہو رہی ہے ان کی۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، یہ بجلی ان کی آنکھوں کو کیا کر سکتی ہے؟ ختم کر سکتی ہے، ضائع ہو جائیں گے، نابینا بن جائیں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه، جیسے ہی ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو قاموا، کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں کی صلاحیتوں کو کیا فرما سکتا ہے؟ ختم فرما سکتا ہے۔ اور اخیر میں کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ اس کو نارمل لیں، ابھی ایک آدمی کی مثال جیسے میں نے دی۔ اب آئیے اس مثال کا منافقوں سے کیسے کنیکشن ہے، منافقوں کی زندگی اس مثال پہ کیسے اترتی ہے، ذرا اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے منافقوں کی زندگی اس مثال پر جو اترتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑھیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان فرمائی۔ منافقوں کی زندگی کو میچ کریے اس سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اندھیرے میں جنگل کے اندر ہے۔ اس آدمی کو تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایک منافق ہے، کافر ہے، جو کفر کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک کافر ہے جو کفر کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ اب آسمان سے بارش ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس بارش سے مراد ہے اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ یہ کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے آسمان سے کیا نازل کر دیا؟ قرآن نازل کر دیا۔ اب قرآن کے اندر تین باتیں موجود ہیں۔ قرآن اپنے ساتھ میں تین چیزیں لے کر آیا۔ پہلی چیز ذکر کی تھی ہم نے مثال میں، اندھیرا ہے، بارش کے اندر اندھیرا۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ اندھیرے سے مراد قرآن میں جو آزمائشیں اور امتحانات لینے کا وعدہ کیا گیا کہ تم ایمان قبول کرو گے تو میں تمہیں آزماؤں گا، وہ آزمائشیں اندھیروں کی جگہ ہیں۔ قرآن نازل ہوا لیکن اپنے ساتھ میں آزمائشوں کو لے کر کے آیا کہ قرآن کو اوپر عمل کرو گے تو تمہیں کیا برداشت کرنی پڑیں گی؟ آزمائشیں، محنتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔
اور فرمایا کہ اس کے اندر گرج ہے اور اس کے اندر چمک ہے اور بجلی ہے. اس سے مراد ہے قرآن کے اندر جو اللہ کے آرڈر ہے اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، وہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ہے. اب منافقوں نے جب دیکھا کہ قرآن نازل ہو گیا، روشنی پھیل گئی زمین کے اندر، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں، قرآن کے اندر حکم بھی تھے، قرآن کے اندر آرڈر بھی تھے، تو اب کیا کیا؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب قرآن آیا اور روشنی پھیلی تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو قبول کر لو، کر لیا قرآن کو قبول. لیکن کیسا قبول کیا؟ جب قرآن ان سے ان کے مطلب کی باتیں کہتا ہے تو عمل کر لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب قرآن ان کے مطلب کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، پھر عمل نہیں کرتے قرآن پر. اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے یہاں کس کے برابر ہوگا؟ کافروں کے برابر. اپنی خواہشات کے اعتبار سے قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں. جیسے وہ آدمی جو اندھیرے میں ہے، جب روشنی ہوئی تو چل دیا اور جب تاریکی ہوئی رک گیا. بالکل یہی معاملہ ان کا ہے، جب قرآن نے ان کے مطلب کی بات کی تو قبول کر لی، اور جب قرآن نے ان کے نفس پہ زور ڈالا تو پیچھے ہٹ گئے. اللہ نے فرمایا یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آتی، یہ ظالموں والا ادا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. تو یہ ہے یہاں پر اللہ نے جو مثال ذکر فرمائی ہے، ایک مثال دی ہے اللہ نے، اور منافقوں کی کنڈیشن ذکر فرمائی کہ یہ اچھی اچھی باتوں کو تو لینا چاہتے ہیں اور جہاں طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں وہاں پیچھے ہٹ جانا پسند کرتے ہیں. تو منافقوں کا یہ معاملہ ہوا کرتا ہے، جہاں پسند کے مطابق ہے وہاں قبول ہے اور جہاں پسند کے مطابق نہیں وہاں پیچھے ہٹ گئے. یہ مثال تھی اللہ کی ذکر کردہ مثال کی قرآن پاک سے مطابقت. اب آئیے اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہاں پہ جو غور کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او کصیب، بارش کی طرح، من السماء، جو نازل ہوتی ہے آسمان سے، بارش آسمان سے آ رہی ہے. یہ لفظ ذرا ذہن نشین فرما لے، عربی زبان میں لفظ صیب، صاد یا با، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. اس لفظ کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اللہ نے کمال کا لفظ اس کو بنایا. یہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے بارش. کیا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ بارش. لیکن اس کا اصل ترجمہ بارش نہیں ہے، اس کا اصل ترجمہ ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا. تو جو چیز اوپر سے نیچے اترے اس کو عربی زبان میں صیب بولا جاتا ہے. اوپر سے نیچے اترنے والی چیز کو کیا بولیں گے؟ صیب. اس کو عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے لفظ کے معنی جس کو معنی بولا جاتا ہے، ترجمہ، اور ایک ہوتا ہے عربی زبان میں مجازی معنی. ایک ہے حقیقی معنی اور ایک ہے مجازی معنی. میں بھی مثال لوں گا اس کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلے لفظ ذرا ذہن نشین فرما لیں. ایک لفظ، ایک جملہ کیا بتایا؟ حقیقی معنی، کہہ لیجیے میرے ساتھ. اور ایک ہوتے مجازی معنی، حقیقی اور مجازی. اب آئیے ذرا اس کو مثال دیتا ہوں آپ کے معاشرے کی. کلہاڑی دیکھی ہے نا، جانتے ہیں کلہاڑی کتنی خطرناک ہوتی؟ ٹھیک ہے، کلہاڑی بول کر کے کلہاڑی مراد لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ تو اگر آپ نے کہا کلہاڑی لاؤ اور کوئی آدمی واقعی میں کلہاڑی لا کے دے دے جو ہوتی ہے تو یہ کہلاتا ہے عربی زبان میں حقیقی معنی. کیا بولیں گے اس کو؟ حقیقی معنی. ڈکشنری کے حساب سے جو معنی ہے اس کو حقیقی معنی بولتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا ہاتھ کلہاڑی کی طرح ہے، ہاتھ کلہاڑی کی طرح ہے، اب اس نے آپ کی گدی پہ جم کے ہاتھ مار دیا
آپ گھر پر آتے ہیں، آپ نے کہا کہ اس نے تو میرے سر پہ کلہاڑی مار دی. یہاں پہ کلہاڑی سے مراد کلہاڑی نہیں ہے بلکہ کلہاڑی جیسا ہاتھ. لیکن آدمی جس کا ہاتھ ٹائٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھ کو بھی کلہاڑی کہہ دیا کرتا ہے، ہتھوڑا کہہ دیا کرتا ہے کہ تیرا ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہے. یہ تو سنا ہے نا جملہ ہمارے یہاں پر. تو ہتھوڑا اور کلہاڑی بول کے اگر لوہے والا وہی ہتھیار مراد لے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقی معنی. اور اگر ہتھوڑا اور کلہاڑی بول کے کسی کا مضبوط ہاتھ مراد لے اس کو عربی میں بولا جاتا ہے مجازی معنی. کیا بولیں گے اسے؟ مجازی معنی. سمجھ گئے نا اچھی طرح سے؟ جو ڈکشنری کے حساب سے معنی ہے اس کو مراد لینا یہ حقیقی معنی، اور ڈکشنری سے ہٹ کے کہیں پہ کوئی معنی مراد لینا اسے کیا بولیں گے؟ مجازی معنی. اب آئیے یہاں پر لفظ صیب اللہ فرما رہے ہیں صیب کے ڈکشنری کے حساب سے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر سے نیچے آئے. یہ ڈکشنری کے معنی ہیں، لیکن اس کے معنی یہاں پر استعمال کر لیے گئے بارش میں، کیونکہ بارش بھی کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے نیچے آتی ہے، اس لیے بارش کو صیب کہہ دیا گیا. تو صیب بول کے جب اوپر سے نیچے آنے والی چیز کوئی بھی مراد لی جائے تو اسے کیا بولیں گے آپ؟ حقیقی معنی. ہر وہ چیز جو اوپر سے نیچے آئے وہ کیا کہلائے گی؟ صیب. اس کو صیب بولیں گے. اور اگر آپ صیب بول کر کے اوپر سے نیچے آنے والی خاص چیز مراد لے لیں، یعنی کون سی چیز؟ بارش. یہ ڈکشنری کے حساب سے صیب کے معنی بارش نہیں ہے، لیکن بارش چونکہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس لیے آپ نے وہ معنی مراد لے لیے. تو اب اس کو کیا بولا جائے گا؟ کون سے معنی ہیں یہ؟ مجازی معنی. تو صیب کے دونوں معنی ہیں. بارش اس کے اصل معنی نہیں ہے، اصل معنی اوپر سے نیچے آنے والی چیز، چاہے وہ آدمی اوپر سے نیچے آئے، چاہے وہ قلم اوپر سے نیچے آئے، چاہے بارش آئے، چاہے پتھر آئے، چاہے برف آئے، کوئی بھی چیز اوپر سے نیچے آئے اس کو کیا بولیں گے؟ صیب. یہ اصل معنی ہے. لیکن یہاں بارش مراد لیا گیا، یہ اصل معنی نہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجازی معنی. یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہاں پر لفظ صیب مجازی معنی میں اللہ نے استعمال فرمایا. دوسری چیز یہاں پر ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظ استعمال فرمائے، راڈ اور برق. ایک ہے راڈ اور ایک ہے برق. یہ دونوں لفظ یہاں پہ موجود ہیں. میں نے اس کا جو ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، راڈ کے معنی بتائے آپ کو گرج، اور برق کے معنی بجلی. راڈ کے معنی گرج اور برق کے معنی بجلی. یہ دو لفظ یہاں پر استعمال کیے، ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. علماء نے فرمایا کہ راج سے مراد وہ آواز ہوتی ہے جو بادل جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے بہت تیز بلند آوازیں آنے لگتی، بہت گڑگڑاہٹ جو ہوتی، اس کو عربی میں کیا بولیں گے آپ؟ راج. کبھی کبھار ان کا استعمال کر لیا کریں. کبھی جب بادل گرج رہے ہو نا بہت تیز تو اس وقت میں آپ یہ نہ کہیں اپنے ساتھیوں سے کہ بادل گرج رہے، بلکہ آپ کہیں کہ اس وقت میں راج آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ راج آ رہا ہے. تو ہمیں اپنی اصطلاحات کو یاد رکھنی چاہیے. تو را عین دال راج، راج بولا جاتا ہے اس گرج کو جو بادلوں کے اندر ہوتی ہے. کبھی کبھی ان کا استعمال کیا کریں. اور آگے فرمایا برق. برق کے معنی عربی زبان میں کیا ترجمہ بتایا؟ بجلی. جو آپ کو سفید سی نظر آتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بجلی بولتے ہیں. برق بولا جاتا ہے. یہ ہوتی کیا ہے؟ بادلوں کے اندر گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ جو بجلی نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ حضور سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. حضور نے فرمایا کہ بارش کے ایک فرشتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت میکائیل. کیا نام؟ میکائیل. روزی پہنچانا، بارش پہنچانا، یہ سب ان کی ڈیوٹی ہے. 4 فرشتے تو پتہ ہی ہے نا، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل.
حضرت جبرائیل کا کام اللہ کے پیغام نبیوں تک پہنچانا، اور حضرت میکائیل کا کام روزی اور بارش کا انتظام کرنا، حضرت اسرافیل کا کام سور پھونکنا، وہ لے کے کھڑے ہیں سور منہ میں، ایک سینگ کے انداز میں ایک لمبا سا بنایا ہوا ہے اللہ نے، وہ دے رکھا ہے ہاتھ میں کہ اسے منہ سے لگا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے ہی میں آرڈر کروں گا پھونک مار دینا، ان کی پھونک لگتے ہی دنیا تباہ ہو جائے گی ساری، قیامت اس سور پھونکنے سے آئے گی، اس سور کے پھونکنے سے۔ ایک بار میں نے عرض کیا تھا آپ کو، ایک جگہ میں نے یہ کیفیت بتائی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب اگر فرشتے نے ویسے ہی ٹرائی مارنے کو پھونک دیا، اس نے کہا لاؤ چیک تو کر لوں یہ مشین صحیح چل رہی ہے نہیں، اگر اس نے ویسے ہی ٹرائی کر لیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار تم اپنی مشینری کی طرح سمجھ رہے ہو نا، تو اس لیے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے، وہ نہ تمہاری بنائی ہوئی مشین ہے نہ تمہارے ہاتھ میں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے خاص فرشتے کے پاس ہے، وہاں پہ ٹرائی کی ضرورت نہیں۔ آدمی ان چیزوں میں گھبراتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ حضرت اسرافیل جو ہے ان کے کام اللہ نے طے فرمایا سور پھونکنا، تو جبرائیل کا کام وحی لانا، میکائیل کا کام روزی پہنچانا، اسرافیل کا کام پھونک مارنا سور میں، بس وہ اسی کے لیے طے شدہ ہے۔ اور آخری چوتھے کو تو ہم اور آپ جانتے ہی، وہ جانی پہچانی شخصیت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، روح نکالنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ روح پہ متعین ہے۔ میں عرض یہ کر رہا کہ یہ جو فرشتہ ہے نا بادلوں کا، فرمایا کہ بادلوں کو لے کے چلتا ہے حضور نے، اور بہت بادل بہت پانی، اور بعض مرتبہ چلتے چلتے اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے فرشتے میں۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکری والے جانور والے اپنی بکریوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بلند آواز کے ساتھ میں ان کو لائن میں کرتے ہیں، چلو سارے ایک طرف ہو جاؤ، تو ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو گرج کی آواز آتی ہے یہ اس ملائکہ اور اس فرشتے کی بادلوں کو قابو میں کرنے کی آواز ہوتی ہے، جو بادلوں کو قابو میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ گرج سنتے ہیں، اتنی خطرناک آوازیں جو آتی ہیں، یہ وہ معاملہ ہے وہاں پہ فرشتے کا۔ اور یہ جو ہمیں بجلی نظر آتی ہے، چمک نظر آتی ہے، حضور نے فرمایا یہ ان بادلوں کے ساتھ میں کوڑا لے کے چلتا ہے، یعنی کوئی ادھر سے ادھر ہوا بادل تو اسے سیدھا کرتا ہے کوڑا مار کر کے۔ تو جب وہ فرشتہ کوڑا ان کے اوپر لگاتا ہے، وہ کوڑا ہمیں اور آپ کو کبھی کبھار بجلی کے انداز میں نظر آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ یہ ہے معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رعد اور برق، رعد کے معنی وہ گرج اور برق کے معنی بجلی، تو دونوں کے میں نے وضاحت کر دی کہ گرج کہاں سے آ رہی ہے اور یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ ہے رعد و برق۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یہاں پر، وہ سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیر رہا ہے کافروں کو۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ گھیر رہا ہے۔ احاطہ عربی زبان میں کس کو بولا جاتا ہے؟ احاطہ بولا جاتا ہے ادراک الشیء بکمالہ، عربی زبان میں کسی چیز کو چاروں طرف سے بند کر لینا، اس کو بولا جاتا ہے احاطہ کرنا، چاروں طرف سے ایسا بند کرنا کہ نکلنے کا کوئی چانس نہ بچے، اس کو عربی میں احاطہ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں احاطہ کر رہا ہوں کافروں کا، مطلب کیا ہوا کہ اللہ چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی بچنے کے کوئی چانس نہیں بچیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ فرما رہے ہیں، اور پھر پکڑ آنے کے بعد میں بچ نہیں پائیں گے۔ آگے دیکھیں یہاں پر یکاد البرق، یہ جو بجلی ہے، بجلی کے تعلق سے خاص بات علماء نے تحریر فرمائی، وہ ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت عروہ ابن الزبیر بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں، فرماتے اذا رأى احدكم البرق فلا يشير الیہ، حضرت عروہ نے فرمایا جب یہ بجلی نظر آیا کرے تو اس کی جانب اشارے نہ کیا کرو،
حضرت عروہ ابن الزبیر کا ارشاد ہے جب یہ بجلی نظر آیا کرے تو اس کی جانب اشارے نہ کیا کرو، منع فرمایا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں لم تزل العرب تکرہ الاشارۃ الیہ، عرب میں قدیم زمانے سے بجلی کی جانب اشارہ کرنے سے لوگ منع کیا کرتے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس بجلی کی تاثیر اللہ ذکر فرما رہے ہیں یخطف ابصارہم، یہ بجلی ان کی آنکھوں کو ضائع کر سکتی ہے، یہ بجلی ان کی آنکھوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ اس آیت پاک سے علماء نے لکھا کہ جب بجلی چمکا کرے تو اس کی نظر سے مقابلہ نہ کیا کرے، اس کی جانب اشارے بازی نہ کیا کرے، بلکہ اپنی نظر کو نیچے کر کے اللہ کے عذاب اور غصے سے پناہ مانگا کرے۔ یہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے وضاحت کی کہ بعض مرتبہ اس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور علماء نے خاص طور سے لکھا ہے کہ بجلی کی جانب اشارے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت عروہ ابن الزبیر کا قول بتایا اور ساتھ ساتھ میں امام شافعی کا جملہ آپ کو بتلایا کہ ان دونوں حضرات نے اس عمل سے خاص طریقے سے منع فرمایا۔ اب آئیے کلما اضاء لهم مشوا فيه، یہ منافق تو عجیب کمپنی ہے، جب اپنی پسند کے مطابق مسئلے آتے ہیں تو خوشی سے کود کود کر کے اسلام میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ چیزیں آتی ہیں جو بھاری ہیں تو سارے کھسک لیتے ہیں پتلی گلی سے، سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب اپنے مطلب کی باتیں آئیں آ گئے، اور جب مزاج کے خلاف چیزیں آئی بھاگ گئے۔ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آتی، اللہ نے اس کو منافقوں کی پہچان ذکر فرمایا۔ بولنے میں دکھلاوے میں بہت آگے منافق، جیسے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن ممبر پہ تو خطبے کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور کھڑے ہونے کے بعد میں سب لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ حضور ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی بہت پیٹو گے اللہ کے یہاں جا کر کے۔ یہ کون کہتا تھا جملہ؟ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا گرو گھنٹالے، اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے کیا کہہ رہا ہے خطبے کے وقت میں؟ دیکھو حضور ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی بات ضرور ماننا، اور سب سے پہلے خود ہی دل میں چور لے کے بیٹھا ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی کھڑا ہو کر کے تقریر کرتا تھا، اور جو ماننے والے صحابہ تھے جو جان دیتے تھے حضور پہ، وہ یہ دکھاوے والے کام نہیں کرتے تھے، وہ تو پوچھتے تھے حضور بتائیے کہاں اترنا ہے ہمیں میدان میں۔ یہ یہاں تو بول رہا ہے، اور جب آرڈر آتا تھا کہ چلو بدر میں تو ایسے بھاگ جاتا تھا جیسے وہ اپنے دل میں چھپ جاتی ہے جا کر کے۔ پچھلے ہفتے مثال دے دی، تو یہ حال ہوتا تھا اس کا۔ تو یہ دکھلاوا ہے ان کے یہاں پہ، کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب اچھی اچھی کیفیت چل رہی ہے تو بڑے آگے آگے نکل کر آ رہے ہیں، اور جب پریشانی کے حالات آ رہے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا معاملہ۔ اسی طرح جب حضور مدینہ تشریف لے کر کے گئے، مدینہ المنورہ میں حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، کس کے یہاں قیام فرمائیں گے؟ ہر ایک کی خواہش تھی ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے یہاں۔ عبداللہ ابن ابی آ گئے، آپ کے اونٹنی کی لگام پکڑ لی، کہا حضرت آپ میرے گھر قیام فرمائیں گے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی، کیونکہ قیام کرانے میں کچھ نہیں جا رہا، قیام کرانے میں تو عزت بن رہی ہے نا کہ حضور کا قیام ہمارے ان کاموں میں آگے، ان کاموں میں آگے۔ اور جب نمبر آ جائے محنت کا تو غائب، ڈھونڈتے رہو کہاں گیا عبداللہ ابن ابی، نہ یہ شیطان ملے گا نہ اس کی اولاد ملتی تھی۔ جتنے اس کے مرید تھے سارے بھاگ جاتے تھے جب محنت کا کام آتا تھا، قیام کرانے میں آگے۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں میرے دوستوں، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، جب جماعت جاتی ہے نا مشورہ ہوتا ہے کہیں جانے کے بعد، دیکھو بھائی کون لوگ کھانے کی ڈیوٹی پہ رہیں گے، کون سامان لے کر آئیں گے۔ جب نمبر آتا ہے کھانے کی ڈیوٹی پہ کون رہے گا، سب کے ہاتھ اوپر، ہم رہیں گے، یہ خدمت ہم انجام دیں گے۔ سامان کون لائے گا؟ ہم لائیں گے، انہیں پتہ ہے نہیں مانے مارکیٹ گھومنے کو ملے گی، باہر جائیں گے۔
اور جب یہ آئے گا کہ ہاں 2.5 گھنٹے تعلیم ہوگی، یہاں کون کون بیٹھے گا، پھر ہاتھ نیچے، پھر ہمت نہیں ہوگی۔ مغرب کے بعد بات ہوگی، بات کون کرے گا، سارے غائب، اور کھانے کا نمبر آ جائے ہم، اور باقی کاموں میں غائب۔ یہ ادا اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب پسند کے مطابق آفر آئے تو کھڑے ہو گئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب طبیعت کے خلاف مسئلے آئے تو غائب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ ادا نہیں ہے، دین کے اندر تو ہر کام کے لیے کھڑے ہونے پڑے گا، اللہ کو یہ ادا پسند آتی، اپنے مزاج کے اعتبار سے نہیں، ہر وقت ہر تقاضے کو پیچھے رکھ کر کے جانا پڑے گا، تب اللہ پسند فرمائے۔ تو طبیعت کے موافق ہو تب بھی ماننا ہے، طبیعت کے خلاف ہو تب بھی ماننا ہے، یہ ہے معاملہ دین کا۔ اور جو آدمی طبیعت کے خلاف آنے پہ غائب ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے، ایسا آدمی مسلمان نہیں، یہ گڑبڑی ہو جاتی۔ یہ مسلمان اگر رہے گا تو کمزور ایمان والا رہے گا، اور ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اس لیے آدمی کو ہر حالت میں برابری کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا۔ اب اگر یہ بتاتے رہیں کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وظیفے تو بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں، وظیفے جتنے بھی بتا دو لوگوں کو، وظیفے بڑے آسان ہیں، اور جب یہ بتاؤ کہ بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے، ایک بھی گانا نہیں سننا چاہیے، ایک فلم نہیں دیکھو گے، بس یہ تو بڑا بھاری کام ہے، یہ نہیں ہوگا۔ نماز بتا دیجیے، آپ تسبیح بتا دیجیے، لیکن یہ کام نہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه، اچھے اچھے کام میں آگے آگے، اور جہاں پہ طبیعت کے خلاف آیا وہاں ہمت آ رہے ہیں، درس قرآن میں آ رہے ہیں، اور جب مفتی صاحب نے بتا دیا ٹک ٹاک کو ڈیلیٹ کر دو تو ہمت ہار گئے۔ نہیں، یہی تو آزمائش کا وقت ہے، طبیعت کے خلاف ہو پھر اس کو ختم کر دینا، یہ ادا اللہ کو پسند آتی، اور مزے مزے کی باتوں پہ عمل کر لینا، اور جو طبیعت کے خلاف ہو انہیں چھوڑ دینا، نہیں، یہ نہیں، جو سن رہے ہیں سب پر عمل کریں۔ ویسے ماشاءاللہ کئی لوگوں نے بتلایا کہ ہم نے یہی پڑھی، نکلنے سے پہلے اس کو ختم کر دیا تھا جب آپ نے بتایا کہ غلط ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار مفتی صاحب کی اور باتیں ماننی ہے، ٹک ٹاک میں نہیں مانیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ نہیں، جب مان رہے ہیں تو مان کے چلنا ہے، اور پھر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ، یہ کیفیت نہ ہو کہ میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا تو تو، میٹھا میٹھا کھا گئے اور کڑوا کڑوا باہر کر دیا، یہ مزے کی بات نہیں۔ ہر چیز کے اوپر آدمی کو آنا چاہیے، اس سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات غور فرمائیں کہ منافقین کیسے تھے۔ احد کے لیے لڑائی کا معاملہ، احد کی لڑائی، جنگ احد، مثال لے کے جنگ احد کے لیے حضور مشورہ فرما رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور نے 2 رائے رکھی کہ کافروں نے 3000 کا لشکر لے کر کے مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے روانگی اختیار کر لی، 3000 کا لشکر آ رہا ہے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے۔ حضور نے فوراً مشورہ کیا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اب ہمیں، ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں یا مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں۔ دونوں طریقے ہو سکتے تھے کہ مدینہ سے باہر چلے جائیں اور راستے میں انہیں کسی میدان میں روک لیں اور وہیں مقابلہ کر لیں، اور یا مدینہ میں رہیں اور انہیں آنے دیں اندر اور اندر مقابلہ کریں، کیا زیادہ بہتر رہے گا؟ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے سب سے مشورہ لینے کے بعد فرمایا میری رائے ہے کہ اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، اندر رہ کر کے مقابلہ۔ عبداللہ ابن ابی بھی بیٹھا تھا، وہیں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ وہاں پہ موجود ہے، یہ سن رہا ہے، اس کو تو مزہ آ گیا، اس نے کہا ہاں یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، کہا میں حضور کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، فوراً کھڑا ہو گیا، کہا بالکل صحیح، ہم حضور کی بات مانیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے۔ اتنا بڑا دیوانہ کب سے ہو گیا یہ حضور کا؟
کب سے ماننے لگا اتنی بات؟ علماء نے فرمایا اس لیے اسے یہ بات پسند آئی تھی کہ مدینہ میں رہ کے جب مقابلہ ہوگا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کون لڑ رہا کون نہیں لڑ رہا، یہ غائب ہو جائے گا اور کسی کو اس کی غائب ہونے کا علم نہیں ہوگا۔ اور اگر باہر نکل کے گئے تو پھر ایک ایک کی گنتی ہوگی، اگر ہم نہ گئے تو سب کے سامنے راز کھل جائے گا اور جا سکتے نہیں۔ تو اس لیے اس کو بڑا مزہ ہے، اس نے کہا بالکل صحیح ہے آپ کی بات میں اور ہم نبی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ وہی بات، واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیر رہا ہے ان کو چاروں طرف سے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب پیغمبر کے سگے چچا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، حضور اللہ کے واسطے آپ فیصلہ فرمائیے، ہم مدینہ میں نہیں مدینہ سے باہر مقابلہ کریں گے، باہر چل کے لڑیں، یہاں رہ کے کیا مزہ آئے گا، اصل تو باہر میدان میں دیکھا جائے گا، باہر چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا چچا میری تو رائے یہی ہے، یہی رہ لیا جائے۔ بس عبداللہ ابن مسعود، جی حضور جب آپ کی رائے ہے تو آپ کی مانیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ اور حمزہ تم کیسی بات کرتے ہو، جب اللہ کے نبی کہہ چکے پھر تمہیں کیا پریشانی۔ حضرت حمزہ بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا حضور میں قسم کھاتا ہوں خدا کی، ایک لقمہ کھانے کا ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کے ان سے مقابلہ نہ کروں، کھانا نہیں چھوؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بہت ہی جذبہ ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو، مدینہ سے باہر چلیں گے، کرو تیاری۔ اب تو اس کی بیچاری کی حالت خستہ ہو گئی، اب آپ سوچ سکتے ہو اس کی کنڈیشن کیا ہو رہی ہوگی، پریشان، اللہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا، اب تو ہم بچیں گے نہیں، جائیں گے تو مارے جائیں گے، نہیں جائیں گے تو حرکت سامنے آ جائے گی، اب کیا کریں۔ بھاگا پھر رہا ہے بے چین ہو کر کے کہ یہ کیا فیصلہ کرا دیا۔ اللہ کے نبی فیصلہ سنا کے اٹھے اور سیدھے گھر میں چلے گئے، حضور کے ساتھ ابو بکر اور عمر گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر کے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو جنگ کا لباس پہنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر تیار کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہیں، کپڑے تبدیل کرائے، سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی زیبتن کرائی اور اس کے بعد میں ساری چیزیں ہتھیار وغیرہ حضور کے بدن کے اوپر فٹ کیے اور تیار کرا کر کے باہر لے کر کے آ رہے۔ پورا مدینہ حضور کے انتظار میں کھڑا ہے، پورا مدینہ کہ اللہ کے نبی گھر سے نکلیں گے، دیکھتے اب کیا آرڈر ہوتا ہے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے حضور کو تو دیکھ کر کے حیران رہ گئے سارے لوگ۔ عبداللہ ابن ابی لوگوں میں خود خود کرتا پھر رہا ہے، یار تم نے حضور کے ارادے کے خلاف فیصلہ کرا دیا، اب بھی وقت ہے بدلوا دو ورنہ مارے جاؤ گے سارے، اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے، اب بھی وقت ہے۔ وہ مسلمانوں میں اب بھی کرتا پھر رہا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی باہر آئے اور اندر سے باہر نکلے، فوراً ایک دو لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور ہم نے زبردستی کی آپ کے ساتھ میں، آپ کا فیصلہ بدلوایا، لیکن اگر واقعی میں آپ کا فیصلہ وہی ہے تو ہم اب بھی تیار ہیں، ہم مدینہ سے باہر نہیں، مدینہ میں مقابلہ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب نبی اپنے بدن پر ہتھیار سجا لے تو بغیر مقابلے کے اتارنا پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ اب نہیں پیغمبر اتار سکتے، اب تو نکلنا ہے مدینہ سے، تیاری کرو۔ بس پورا لشکر نکلتا ہے مدینہ المنورہ سے۔ اب عبداللہ بن ابی جیسے، یہ کیا دلی تو بہت بڑی مثال رہے گی، چوہے کہنا چاہیے ان جیسے لوگوں کو، یہ چوہوں کی فوج بھی ساتھ میں ہے، لیکن جا رہے ہیں مرے مرے قدموں سے، انہیں نظر آ رہا کل کو ہماری بینڈ بجنے والی ہے وہاں جا کر کے کیا ہوگا ہمارا۔ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جب احد کے قریب پہنچا، احد کے قریب آیا تو کیا کہتا ہے کہ ہماری بات آپ نے نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کیجیے اور آپ نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، ہم یہیں سے واپس ہو رہے ہیں، واپس جائیں گے ہم۔
چنانچہ اس ظالم آدمی نے خود بھی واپسی کی اور اپنے ساتھ میں 300 لوگوں کو لے کر کے واپس ہو گئے. کتنی بڑی تعداد؟ 300 افراد کی. اللہ نے ایسے بد نصیبوں کے بارے میں فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. جب ان کو آسانیاں اسلام میں دکھتی ہیں تو بڑی آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو فوراً غائب ہو جاتے ہیں. واذا اظلم عليهم قاموا. تو یہ ہے ان حضرات کا معاملہ جو انہوں نے اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں فرمایا تھا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو منافق ہیں، یہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اللہ نے فرمایا ان کی پکڑ کرنا چاہوں تو ایسی کروں گا کہ یہ بیکار ہو جائیں گے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر طرح سے پکڑ کرنے کی قدرت ہے. اللہ پریشان نہیں ہے، بس کیا ہے تھوڑا سا معاملہ، اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو. کر لو تم بھی اپنی منمانی، اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کے ساتھ میں. جب اللہ نے پکڑ کا ارادہ کر لیا پھر کہیں کے باقی نہیں بچے. تو تھوڑا سا معاملہ اللہ نے ڈھیل کا ان کے ساتھ میں چھوڑ رکھا. یہ ہے منافقوں کی دوسری مثال اللہ نے جو یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ منافق آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے اور اسی چکر میں وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ہمارے علماء نے منافقوں کی ایک بڑی آسان سی مثال دی ہے، وہ بھی میں آخر میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کیونکہ آج منافقوں کا ذکر آخری آئے تھے. ایک مثال منافقوں کی ایک بڑی پیاری مثال ہے. علماء نے فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا دیمک کو. دیمک وہ کیا کرتی ہے، اگر مان لیجئے لکڑی کا دروازہ اس میں لگ گئی تو پورا دروازہ اتنی سیٹنگ سے کھاتی ہے کہ اندر کا سارا ختم ہو جائے اور باہر پتہ بھی نہ لگے. دیکھا ہے نا، اندر سے خالی اور باہر سے دیکھنے میں لگ رہا ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. حضرت سلیمان جناتوں سے تعمیر کرا رہے ہیں بیت المقدس کی اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں. اسی وقت میں ان کی موت کا وقت آ گیا. یا اللہ روح نکلنی ہے، آپ کا گھر بن رہا ہے، گھر بنتا رہے گا لیکن روح تو وقت پر ہی جائے گی. گھر تو بنتا رہے گا، روح وقت پر جائے گی. روح نکال لی گئی. اللہ نے فرمایا تم ٹینشن نہ لینا، اس کی تعمیر میں پوری کراؤں گا. جنات بنا رہے تھے. حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومت دی تھی جناتوں کی بھی، ڈنڈا لے کے کھڑے جب کافی وقت گزر گیا اور گزرنے کے بعد میں ان کی ناش کسی طرح سے کھڑی رہی. روح نکلنے کے بعد گری نہیں زمین پر. ان کے ڈنڈے کے اندر جو لکڑی کا تھا دیمک لگنا شروع ہو گئی اور اس نے اندر سے سارا ڈنڈا کھا لیا. اور کھانے کے بعد میں جب وہ اوپر سے باہر کو نکلی تو ایک جن آیا قریب میں، وہ کہا کہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا، اتنے دن سے سو ہی نہیں رہا، آج دیکھوں تو ذرا. جا کر کے آس پڑوس میں جا کر کے جب دیکھا ان کے ڈنڈے پہ تو کہا کہ اس میں تو دیمک ہے. ذرا سا جو ٹچ کیا پتہ چلا روح نکلے ہوئے تو مہینوں ہو گئے. جناتوں نے کہا اگر پہلے پتہ لگ جاتا تو ہم بنا وجہ اتنی محنت سے کام کر رہے تھے، ہم ڈر میں لگے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا. تو دیمک کا معاملہ ہوتا ہے اندر سے خالی اور باہر سے بہترین. اور جب پتہ لگتا ہے، جب بالکل ضائع ہو جاتی ہے تب پتہ لگتا ہے. منافقوں کا معاملہ بالکل دیمک جیسا ہے. ان کے ایمان میں دیمک لگ گئی. ان کے ایمان میں باڈی لینگویج تو بہت اچھی ہے لیکن ایمان کی کیفیت ان کی ضائع ہو گئی. دیکھنے میں تو بڑے پکے مومن لگ رہے ہیں اور دعوے بڑے زبردست محبت کے کر رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہو چکے ہیں، پورے خالی ہو گئے، اندر کچھ نہیں بچا. تو جو کنڈیشن دیمک کے اندر پائی جاتی ہے بالکل وہی کنڈیشن منافقوں کی ہے. دیمک جس طرح سے آدمی کو اور چیز کو جس میں لگتی ہے کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح منافقوں کا معاملہ کہ اندر سے ایمان سے کھوکھلے ہو چکے تھے اور زبان سے دعوے بڑے لمبے لمبے کیا کرتے تھے. یہ تھا معاملہ منافقین کا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تسلی دی. یہ منافق جہاں کہیں پریشانی دیکھی بھاگ جاتے تھے. بعض مرتبہ صحابہ جن پہ ظلم بے پناہ ہو رہے وہ بھی پریشان ہو گئے. حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر ظلم کی داستان ختم نہیں ہو کے دے رہی. پکے ایمان والے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تھے اور فرمایا حضرت خباب نے کہ میری چربی سے وہ آگ ٹھنڈی ہوا کرتی تھی. جب میرے بدن کی چربی اور خون بہہ کر کے آگ پہ جاتا تھا اس سے وہ انگارے سرد ہوا کرتے تھے حضرت خباب. اور بعد میں اپنی پیٹھ دکھاتے تھے، اتنے گہرے گہرے زخم تھے پیٹھ کے اندر. صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے آپ کے؟ فرمایا یہ ان انگاروں کے ہیں جو اسلام کی وجہ سے میرے بدن میں گھسے ہیں لیکن ہٹے نہیں. ایک مرتبہ حضور کے پاس آتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے پکے ایمان والے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان سے کمپرومائز نہیں ہوگا. اور منافقین چٹکی میں بھاگ جاتے. حضور کے پاس آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اب تو یہ ظلم کی داستان بہت لمبی ہو گئی، آپ دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی دعا کر سکتے تھے لیکن حدیث میں آتا ہے آپ کعبے کے پاس لیٹے ہوئے تھے، سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا، حضور کا لال ہو گیا. آپ نے فرمایا ابھی ظلم ہوئے کہاں ہے تمہارے اوپر جو تم ابھی سے پریشان ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم تم سے پہلے لوگوں کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو لوگوں نے میدان میں کھڑا کیا اور آری لی، اور آری لینے کے بعد میں ان کی کھوپڑی کے اوپر بیچ میں رکھی اور اس کو چیر کر کے بدن کو بیچ میں سے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دی. حضور نے فرمایا یہ حالات آئے تھے پہلے لوگوں کا، تم ابھی سے پریشان ہونے لگے ہو. فرمایا کہ ابھی تو یہ پریشانیاں تمہیں اٹھانی پڑیں گی لیکن اللہ پھر کبھی نہ کبھی ضرور اس دین کو ترقی عطا فرمائے گا تمہاری ان قربانیوں کے نتیجے میں. یہاں سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ محنت تو کرنی پڑے گی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے دیا کرتے. پریشان نہ ہو محنتوں سے، پریشانیوں سے پریشان ہو کر کے پیچھے ہٹ جانے والا کام یہ منافقوں کا ہے، اور پریشانیوں کے اندر اپنے ایمان پہ ٹک جانے والا کام یہ حضرت خباب اور حضرت بلال اور حضرت عمار جیسے صحابہ کا ہے. ان کے نقش قدم پر ہونے چاہیے. کیسی بھی سچویشن آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. فرمائے کہ منافقین تو بھاگ جاتے لیکن تمہیں ان کی زندگی سے عبرت لینی چاہیے کہ تم ایمان پہ مضبوط جمو اور یہ بھاگنے کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو. یہ ہے منافقوں کے حالات کا خلاصہ. آخری چیز ذرا ذہن نشین فرما لے کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے 3 جماعتوں کا ذکر مکمل ہو گیا. سب سے پہلے ایمان والے، اس کے بعد کافر اور اس کے بعد یہ منافق. آپ نے تفصیل سے تینوں کے حالات سن لیے. یہاں پر قرآن پاک کا ایک عجیب انداز ہے کہ قرآن میں کوئی مضمون کہیں آتا ہے پھر کوئی سا مضمون کہیں آ جاتا ہے. کئی جگہ پر اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے. یہاں پہ 3 چیزیں آئی ہیں، ایمان، کفر اور نفاق. اگر آپ کو ایمان ہی کے تعلق سے جیسی باتیں یہاں سورہ بقرہ کے شروع میں آئی ہے اور کہیں بھی مطالعہ کرنی ہے تو قرآن پاک کے اندر دوسرا مقام ہے سورہ لقمان کے اندر. کون سی سورت؟ جو حضرات ترجمہ دیکھتے ہیں یا علم والے ہیں یا عربی جانتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے بتا رہا ہوں کہ شروع میں جو 5 آیتیں ایمان والوں کی آئی ہیں ان 5 آیتوں سے ریلیٹڈ مضمون اللہ نے سورہ لقمان کی شروع کی 5 آیتوں میں ذکر فرمایا ہے. بالکل یہی مضمون ہے وہاں پر.
یہاں بھی الف لام میم سے شروعات ہے، وہاں بھی الف لام میم سے، تو دونوں کا مضمون 5 آیتوں کا شروع کا برابر ہے۔ وہاں پر مومنوں کی صفات دیکھی جا سکتی ہے، جیسے یہاں پہ 5 علامتیں مومنوں کی بتائی تھی، وہاں پہ بھی 5 ہیں، لیکن ایک کا فرق ہے۔ یہاں پر آئی ہے سورہ بقرہ میں ایک بات کہ ایمان والوں کا خاصہ ہے کہ اپنی کتاب پر اور اپنے پہلے نبی کی کتاب پر ایمان لاتے۔ یہ آپ نے پڑھا نا، یہاں پر سورۃ البقرہ میں آیا تھا ایمان والوں کی علامت میں اپنی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نبی کی کتاب پر۔ لیکن جب آپ سورہ لقمان کھول کے دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو باقی 4 ملیں گی، یہ نہیں ملے گی، باقی 4 ملیں گی، یہ نہیں ملے گی۔ میں شروع میں تھوڑا سا پریشان ہوا، میں نے کہا یا اللہ، سارا مضمون وہی ہے، ساری باتیں وہی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ ایک علامت سورہ بقرہ میں ایکسٹرا ہے، سورہ لقمان میں نہیں آئی ہے۔ بہت تلاش کیا اس کے اوپر جواب، اللہ کا کرنا ایک جگہ اس کا جواب ملا، بڑا عمدہ جواب ہے، آپ کو بھی بتلا دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو علامت ذکر فرمائی کہ اپنی کتاب پہ بھی ایمان لاؤ اور اپنے پہلے جتنے نبیوں پہ کتابیں آئی سب پر ایمان لاؤ، یہ سورہ بقرہ میں آئی بات، لقمان میں نہیں آئی۔ وجہ اس کی ذرا غور فرمائیں، سورہ لقمان مکہ میں اتری ہے، کہاں پر ہے؟ مکہ میں، اور سورۃ البقرہ مدینہ کی سورت ہے۔ سورہ لقمان کہاں کی ہے؟ مکہ کی ہے، اور سورۃ البقرہ مدینہ کی ہے۔ یہ جو علامت ہے کہ اپنی کتاب قرآن اور اپنے سے پہلے لوگوں کی کتابوں پر ایمان لاؤ، یہ خاص طور سے اللہ نے یہودیوں کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ کافروں کا تو کسی بھی کتاب پہ ایمان نہیں تھا، کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں ہے۔ یہودی اپنی کتاب کو مانتے تھے، ان کو منوانا تھا کہ اپنے کے ساتھ ساتھ ساری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اور مکہ میں یہودی تھے نہیں، مکہ میں کون تھے؟ کافر تھے۔ اور یہودی کہاں آئے ہیں؟ مدینہ میں یہودی رہا کرتے تھے، اس لیے جب مومنوں کی علامت مکہ میں نازل ہوئی، وہاں پر اللہ نے اس علامت کو ذکر نہیں فرمایا، لیکن جب مومنوں کی علامت مدینہ میں نازل ہوئی، اللہ نے اس علامت کا ذکر فرما دیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو 2 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی پہچان، اور کون سی صورت میں؟ سورہ لقمان میں۔ لیکن ایک علامت نہیں ہے لقمان کے اندر، اور وہ علامت بتلائی کہ اپنی کتاب اور دیگر نبیوں کی کتاب پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ یہ سورہ لقمان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتائی کہ سورہ لقمان کہاں نازل ہوئی؟ آپ تو بڑے سستی میں جواب دے رہے ہیں، کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ اور سورۃ البقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں۔ تو مکہ میں اللہ نے جو سامنے تھے مسلمانوں کے، وہ کافر تھے یا یہودی؟ کافر تھے، اس لیے کافروں کا تو ایمان ہی نہیں تھا کسی کتاب پر، اس لیے ان کو یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب مدینہ میں آ گئے، وہاں پہ سامنے کون ہے؟ یہودی ہے، وہاں پہ ذکر کی ضرورت پڑی کہ اپنی کتاب کو بھی مانو، اپنے سے پہلے نبیوں کی کتاب کو بھی مانو، تب اس کے بعد میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ مضمون کی مناسبت ہے۔ اسی طرح اگر یہ تو پہلی جماعت کی ایمان والوں کی، دوسری جماعت میں آ جائے گی، دوسری جماعت کون سی ہے؟ کافروں کی۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے یہاں مختصر سے ذکر فرمایا 2 آیتوں میں۔ اگر آپ کو کافروں کی تفصیل سے علامات پڑھنی ہو تو اس کا پتہ میں بتلا دیتا ہوں، سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اللہ نے ان تمام باتوں کو بڑا کھول کر کے ذکر فرمایا، سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں۔ تو کافروں کا ذکر اللہ نے یہاں بھی کیا اور تفصیل کے ساتھ میں سورہ یاسین کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری جماعت یہاں پر آئی ہے، کون سی؟ منافقوں کی۔ منافقوں کا ذکر یہاں بھی اللہ نے فرمایا، اور اگر آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہو تو قرآن پاک میں سورۃ المنافقون کے نام سے 28ویں پارے میں پوری سورت ہے، اللہ نے وہاں پر ان کا ذکر فرمایا۔
تو ہر جگہ پر اللہ کے کلام کی مناسبت ہے. ایک جگہ کچھ مضمون ہے، اللہ نے دوسری جگہ اس مضمون کو مکمل فرمایا ہے. یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، تو اللہ نے تفصیل کے ساتھ میں اس کے بجائے دوسری جگہ کہاں پر فرمایا؟ سورہ لقمان میں. اور دوسرے نمبر پر یہاں پر کافروں کا ذکر آیا، تو کافروں کا ذکر اس سے زیادہ تفصیل سے اللہ نے کون سی صورت میں؟ سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے یہاں پر کون سی جماعت ذکر کی؟ منافقوں کی. اور منافقوں کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر اللہ نے اور کہاں فرمایا؟ سورۃ المنافقون میں، اور پارہ نمبر 28 وہاں پر تفصیل کے ساتھ میں ان کا ذکر موجود ہے. یہاں 3 جماعتیں آئی ہیں، پہلی جماعت ایمان والوں کی، اور دوسری جماعت کافروں کی، اور تیسری جماعت منافقوں کی. آخری بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب آپ سورۃ البقرہ کی شروع کی 5 آیتیں پڑھا کریں، 5 آیتیں پڑھا کریں، تو اسی تصور کے ساتھ میں پڑھا کریے کہ ایمان والوں کا ذکر چل رہا ہے. اور 5 آیتیں پوری ہونے کے بعد ذرا سا رک جایا کیجیے اور دعا کر لیا کریں اللہ سے. اللہ سے مانگ لینا چاہیے. کیا مانگے 5 آیتیں پوری ہونے کے بعد؟ اللہم اجعلنا منہم. کیا؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجیے. عربی یاد نہ ہے، اردو میں مانگ لیا کریں. سورۃ البقرہ کی شروع کی 5 آیتوں کے بعد میں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایمان والوں میں سے بنا دیجیے. اس کے بعد جب 2 آیتیں پڑھا کریں اس کے بعد کی، تو ان کو پڑھنے کے بعد اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. بس بیچ میں یہ لام علی لا کا اضافہ کر دیا گیا، لا کے معنی نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنا دیے. اور جب یہ 13 آیات پوری ہوا کریں، جب یہ 13 آیات پوری ہوا کرے، اس کے بعد بھی اللہ سے یہی دعا کر لیا کریے اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں منافقوں میں سے بھی مت بنائیں. تو اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جب ان آیات کو پڑھے تو اس کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا رہنا چاہیے، اور وہ طبیعت کے اوپر محسوس ہو کہ ہم کس طرح کا مضمون پڑھ رہے ہیں. یہ 20 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدا کی. 5 آیتیں ایمان والوں کے تعلق سے، 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے، اور اخیر کی 13 آیتیں منافقوں کے تعلق سے. سب کی پوری حالات اور تفصیلات اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دی. سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ تو یہ ہے پوری اس سورۃ پاک کے ابتدائی 20 آیات کا خلاصہ. نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب جیسا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے تھے اور جا کر کے کہتے تھے کہ حذیفہ تمہارے پاس میں منافقوں کی لسٹ ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کے نام بتائیں، ذرا لسٹ کے اندر دیکھ کر کے بتا دو کہ عمر کا نام تو نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب یہ جملہ فرما رہے، جس کے بارے میں میرے نبی کہا کرتے تھے کہ نبی بننے کے حقدار ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. وہ صحابی نفاق سے ڈر رہے ہیں، اور ہم اور آپ جو رات دن خطرے میں، وہ اپنے آپ کو برانڈیڈ جنتی سمجھتے کہ ہم تو جنت واجب ہو چکی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اس لیے ڈرنا چاہیے نفاق سے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے جیسے اب تک ہمیں غلط راستوں سے بچایا، اللہ اسی طرح سے بچا کر کے آگے رکھے. تو یہ ہے سورۃ البقرہ کا بفضلہ تعالی، یہ بڑا حصہ جو لمبے عرصے سے چلا آ رہا تھا، بفضلہ تعالی آج یہ ہمارا مکمل ہو گیا. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات جو ہر ہفتے سے ہم 3 جماعتوں کا ذکر سنتے آ رہے تھے، یہاں پر آ کر کے سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے. 2 رکوع مکمل ہو گئے. 20 آیات ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے آخری حصہ اس سورۃ پاک کے اس مبارک ٹکڑے کا جو یہاں پر اس وقت میں ہوا ہے. اور آپ اتفاق بھی دیکھیں، میں آج ہی غور کر رہا تھا
کہ درس قرآن یہ ہمارا شروع ہوئے ہوئے بالکل مکمل آج ہمارے 2 سال پورے ہو رہے ہیں، مکمل 2 سال۔ 17 جنوری 2017 کو پہلی مرتبہ میں یہاں آیا تھا اس وجہ سے، 17 جنوری 2017، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 15۔ تو اب جا کر کے پرسوں کو یہ تکمیل ہو جائے گی، تو یہ 2 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے تقریباً 10 مہینوں کے اندر شروع کے سورۃ الفاتحہ کو سنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں تقریباً 14 مہینے کے اندر یہ آیات 20 آیتیں آپ کے سامنے مکمل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، پورے ایمان کا خلاصہ ہے۔ آپ نے سنا، اندازہ لگایا کہ کتنا اللہ نے ان کے اندر دین بھرا ہے۔ اگر ہم اور آپ انہیں کو سمجھ لیں تو شاید سارا دین ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اتنی جامع آیات ہیں، اور لیکن وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں کو گزر جاتا ہے، 2 سال کب ختم ہوئے احساس بھی نہیں ہوا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ نے جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ میں یہ لمبا عرصہ گزروایا، اللہ اسی طرح خیریت کے ساتھ میں اس سلسلے کو جاری اور قبول فرمائے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے اہتمام کی چیز۔ اب یہاں پر جب یہ 2 سال والی بات آئی تو ایک بات اور بتلا دوں کہ سال کا مکمل ہونا کسی بھی چیز میں کوئی مبارکباد کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ سال کے سال مکمل ہو رہے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے خوشی کی چیز نہیں ہے۔ چاہے وہ ہم برتھ ڈے کی لائن سے منائیں سال کی تکمیل، چاہے میریج اینیورسری کے نام سے منائیں، چاہے کسی بھی عنوان سے منایا جائے، سال کا مکمل ہونا، مہینوں کا مکمل ہونا، دن کا مکمل ہونا یہ کمال نہیں، کمال ہے کہ ہم اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے اندر ایک دن بھی گزر جائے وہ ہمارا سالوں سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی موقع پر زندگی کے ہمارے سال مکمل ہوتے رہے، کوئی اسپیشل کام کسی موقع پہ شریعت نے کرنے کا حکم نہیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفاق سے اور منافقت سے اور کفر سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ایمان والوں میں ہم سب کو اللہ آخری دم تک باقی رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں چل رہی تھی، کون سا مضمون چل رہا ہے؟ عطر کا استعمال کرنا۔ یہ عطر کے استعمال کے تعلق سے جو خاص جگہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، عطر کے آداب۔ اس کے بعد آگے نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ آپ نہائے ہیں، اٹھے ہیں، استنجا وضو کر لیا، غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے اور عطر وغیرہ لگا لیا۔ اب کیا نمبر آتا ہے؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ میں کنگا اور بالوں کی سیٹنگ، بالوں کے آداب۔ اب بالوں کے سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے اور ہدایت ہے، ذرا وہ سن لیجیے۔ نمبر 1، بالوں کو سلیقے سے رکھنا، سلیقے سے رکھنا بالوں کو۔ دیکھیے بال کا رکھنا شریعت کے اندر یہ ہے کہ آدمی بال رکھے منع نہیں ہے، لیکن ڈھنگ سے رکھے، برابر ہوں بال پورے سر پر اور سلیقے سے ہوں۔ بعض لوگوں کو بال رکھنے کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن ایسے بال ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کے آدمی رات میں ڈر جائے، کبھی کنگا نہیں کرتے، کبھی تیل نہیں لگاتے، مالش نہیں کرتے، بال رکھیں۔ تو یہ چیز عجیب ہے، بال رکھیں لیکن ان کا پھر دھیان بھی رکھیں، سلیقے کے ساتھ میں رکھیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگر نہیں رکھ سکتے سلیقے سے تو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بال رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو پہلی سنت ہے کہ بال اگر رکھ رہے ہیں تو بالوں کو کیسے رکھنا؟ سلیقے سے رکھنا، مالش وغیرہ کر لیا کریں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا مالش، کہنے لگے کہ خود ہو نہیں پاتی۔ میں نے کہا اہلیہ سے کرا لیا کرو، کہنے لگے اگر میں نے اس سے کہا کہ تم کر لو ہو جائے گی، تم میرے مالش کیا کرو، تو پھر یہ تو ڈیل بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں کہتا ہوں رہنے ہی دے بھائی، ایسے ہی صحیح ہوں۔ تو یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے، اور ایسے اگر کر بھی لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اگر آپ کر بھی دیں تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہرحال یہ اب آدمی کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن اگر کرنی چاہیے بالوں کی خدمت، اگر رکھ رہے تو ان کو صاف ستھرا اور اہتمام سے رکھیں. نمبر 2، دوسرا ادب ہے بالوں کا کہ بالوں میں کبھی کبھار تیل کا استعمال کرنا، یعنی مالش کرا کریں بالوں میں. نمبر 3، کبھی کبھی کنگھی کرتے رہنا، کنگھا کر لیا کریں کبھی کبھار، لیکن ایسا نہیں جیسے آج کل ہمارے یہاں ہے. آج کل میں بعض نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ گھر میں آتے ہی فوراً شیشے کے سامنے گئے اور مانگ سیٹ کی اپنی، پھر ذرا سا باہر گئے آلو لے کر آئے، پھر مانگ سیٹ کر رہے. اور حد یہ ہو گئی اب بہت سارے لوگوں کی جیب میں کنگھا اور شیشہ، ایک شیشہ اتنا سا جیب میں رکھتے ہیں، اس کو نکالا، بال وال دیکھے، سیٹ کیا اور چھٹی. اور اب تو شیشے کا معاملہ ختم ہو گیا، موبائل نکالا، بیک کیمرہ چلایا، سامنے کا فرنٹ کیمرہ، اور اس سے اپنا شروع ہو گئے. وہی میک اپ ہو رہا ہے بسوں کے اندر بیٹھے ہوئے، تو موبائل میں دیکھ کر کے کر رہے ہیں. تو اتنا زیادہ نہیں، دن میں ایک بار کر لیا، کسی وقت میں کر لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن 24 گھنٹے کنگھے میں ہی لگا پڑا ہے آدمی، شریعت اسے پسند نہیں کرتی. ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے معاملہ. تو یہ تیسری چیز ہے، کبھی کبھار بالوں کے اندر کنگھا کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دن میں ایک مرتبہ کنگھا فرماتے تھے. جب صبح میں آپ بیدار ہوتے اور اس وقت صحابہ سے ملاقات کا وقت ہوتا، تیار ہوتے، اس وقت کنگھا فرماتے، بس اس کے بعد آپ دن بھر آرام سے رہتے. بار بار کنگھے کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. نمبر 4، کنگھا کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا، رائٹ سائڈ. یہ جو ہمارے دانا ہاتھ ادھر ہی داہنی طرف، تو اس طرف سے کنگھا پہلے کرنا اور پھر اس طرف کرنا. تو یہ خاص طور سے ادب ہے بالوں کے اندر کنگھا کرنے کا، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. ورنہ اٹھایا کنگھا اور مارا بالوں کے اندر اور چل لیے پھینک کے، یہ نہیں پتا کہ کدھر لگانا ہے اور کدھر نہیں لگانا. تو سنت کا ثواب مل جائے گا اگر ذرا سا دائیں طرف کو پہلے کر لیں گے، حضور کا طریقہ ہے یہ. اور نمبر 5، بیچ میں مانگ نکالنا، بیچ کی مانگ، درمیان میں مانگ نکالنا مردوں کے لیے سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں مانگ نکالا کرتے. کیا آپ کے ظلم ہوں گے، میں تو حضور کے بالوں کو پڑھ کے حیران رہ جاتا ہوں. جب میں نے دیکھا کتابوں کے اندر، سنایا بھی تھا آپ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیچ کی مانگ نکالتے تھے اور بال گھنے کالے اور ریشم کی طرح سے نرم اور نازک، اتنے پیارے بال، اور پھر پیچھے یہاں تک لٹکے ہوئے پٹے بال رکھتے تھے، پنٹے جسے بولا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے یہاں تک آئے ہوئے، اور کبھی کبھی سفر میں کندھوں تک ہو جاتے تھے. اور کس طرح سے، اس طرح شیڈ تھا، ڈیزائن دار تھے، سیدھے نہیں تھے بالکل، ہلکا سا خم تھا بالوں میں، موڑے ہوئے تھے. تو جب سیدھے پیچھے پڑے رہتے تھے بہت خوبصورت لگتے تھے. اور بیچ کی مانگ اور دائیں اور بائیں سے کنگھا کر کے اور پیچھے کندھوں تک آتے تھے. اتنے خوبصورت بدن کے اوپر اور ایسے لاجواب بال، کیسا نظارہ ہوتا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے، لیکن بیچ کی مانگ تو نکالنا ہے نوجوان. آگے گڑبڑی کیا ہو رہی ہے کہ ادھر کے بال ادھر اور ادھر کے بال ادھر کو ڈال دیتے، عجیب سے. آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کے بال ادھر، ادھر کے بال ادھر، یہ نہیں ہے طریقہ. بیچ کی مانگ نکالیے اور ادھر سے بالوں کو پیچھے کر دیجیے اور ادھر سے بالوں کو پیچھے کر دیجیے، یہ انداز ہونا چاہیے. اور ہلکی سی بیچ میں مانگ رہنی چاہیے. یہ اصل طریقہ ہے مانگ نکالنے کا، اور کسی اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکالا کرتے ہیں. تو آدمی اس کا دھیان رکھے. اس کے بعد دوسری سنت ہے، کبھی کبھی بڑے بال سنت کے مطابق رکھنا. یعنی کبھی کبھی آدمی کو، وہی جو میں نے بتلایا کہ حضور کے کبھی کبھی بال بڑے ہو جاتے تھے، تو کبھی کبھار سنت کے ارادے سے بال بڑے کر لیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، بال بڑے لمبے. میں نے کہا کیا ہے یہ؟ کہنے لگے حضور کی سنت ہے. میں نے کہا داڑھی چھلوا رکھی اور بال یہاں لٹکا رکھے ہیں.
داڑھی چھلی ہوئی ہے اور بال یہاں لٹک رہا ہے، کہہ رہا ہوں حضور کی سنت زندہ کر رہا ہوں. ظالم جو واجب ہے وہ تو کر لے پہلے، یہ سنت بعد میں کر لینا. ہمارا اور آپ کا وہی کلما اظلم علیہم قوم، جو مزے کا ہے وہ لے لیا اور جو ٹائٹ معاملہ ہے وہ چھوڑ دیا. تو بال رکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو یہ سنت لے لی، اور داڑھی رکھنے میں مزہ نہیں آ رہا تو داڑھی کو چھوڑ دیا. یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. فرمایا کہ ایمان والوں کو ہر جگہ اتباع نبی کا کرتا ہے. تو یہ سنتیں آپ کو بتلا دی. سب سے پہلی بالوں کو سلیقے سے رکھنا. نمبر 2 بالوں میں کبھی کبھار تیل لگانا. نمبر 3 کبھی کبھی بالوں میں کنگھا کرتے رہنا. اور نمبر 4 کنگھا کرنے میں دائیں سائڈ سے ابتدا کرنا. اور نمبر 5 مانگ بیچ میں نکالنا. اور نمبر 6 کبھی کبھی بال سنت کے مطابق بڑے رکھنا تاکہ اس کی بھی حضور کی اتباع ہو جائے. یہ بھی حضور علیہ السلام کا بڑے بال کا طریقہ مبارکہ رہا ہے. یہ سب مردوں کے لیے. خواتین کے لیے تو سیدھا ہے جو عام رواج ہے خواتین کا، وہ بھی مانگ بیچ کی نکالتی ہیں اور بالوں کو پیچھے کی طرف لے جا کر کے چوٹی وغیرہ جس طرح بنائی جاتی ہے وہ بنانا. یہ بھی صحابیات کا بالوں میں طریقہ تھا. مردوں کے لیے خاص طور سے کیونکہ بالوں میں زیادہ کلاکاری نوجوان لڑکے دکھلایا کرتے، اس لیے آپ کے سامنے خاص طور سے عرض کرتی. اگر نفس تقاضا کرے اور والدین کہنے کے باوجود بھی نکاح نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو محرومی کی بات ہے. پھر کم سے کم ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کو، والد صاحب کو کسی عالم کے پاس میں لے کر کے جاؤ. وہ سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. کیونکہ بعض مرتبہ آدمی خود سے نہیں سمجھتا، جب دین کی روشنی میں بات سمجھائی جاتی ہے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. سڑک پر سے کچھ پیسے پائے اور اس وقت ہم ان کے زیادہ ضرورت مند ہوں تو انہیں اپنے استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ ملے بھی ایسی کو جسے خود کو ضرورت تھی، یہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. یہاں پہ غور یہ کرنا ہے کہ جب روڈ پہ پڑے ہوئے پیسے ملے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اٹھائے اور جا کر کے فون خرید لیا یا اپنی ضرورت میں استعمال کر لیے. پہلے تو ان کا 3 دن تک کم سے کم اعلان اور اطلاع کرنی ہوگی کہ مجھے کچھ پیسے ملے جن صاحب کے وہاں کے لے لیں. جس طرح سے بھی ہو، چاہے آپ وہاں پرچہ لگائیں یا جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں، کوشش پوری کرنی ہوگی مالک تک پہنچانے کی. اس کے بعد اگر مالک نہ ملے تب مسئلہ آتا ہے کہ کسی غریب کو ثواب کی نیت سے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے کہ مالک کو ثواب پہنچ جائے، اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دیجیے. پھر اگر وہ اٹھانے والا خود ہی غریب ہے تو وہ اپنی اوپر سب استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر مالک آ گیا بعد میں تو پھر اس کو اپنی جیب سے ادا کرنے پڑیں گے. تو اپنی جیب سے اس کو ادائیگی ضروری ہوگی اور پھر مالک کے حوالے کرنے پڑیں گے. لیکن ڈائریکٹلی نہ استعمال کریں جب تک کم سے کم 3 دن تک اس کا اچھی طرح سے اعلان نہ کر لیں اور خوب تسلی نہ کر لیں کہ اب کوئی آئے گا نہیں، تب جا کر کے اس کا استعمال کیا کریں. تو آدمی کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور اعلان ذرا ڈھنگ سے کریں. یہ نہیں کہ ویسے ہی محلے میں ایک دو کو پکڑ کے ہلکے سے پوچھ لیا تیرے پیسے تو نہیں کوئی، ایک کو اور پکڑ لیا 3 سے پوچھ لیا کہ بھائی گواہ بن گئے 3، اس کے بعد استعمال کر لیا. آدمی عجیب عجیب انتظام بناتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی دوست سگریٹ تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے اور ہم اس کے کہنے پر یا بنا کہے اس کے بنا کہیں کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آیا. کسی غیر مسلم کے ہوٹل پر یا غیر مسلم کے ہاتھ سے کوئی چیز کھانا یا اس کے گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز کھانا جائز ہے؟ ضرورت میں جائز ہے. ہوٹل سے کہیں آپ کو ضرورت ہے تو سبزیوں کی لائن سے جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں لے کر کے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن بنا ضرورت معمول نہ بنائیں کہ ضرورت نہیں، یہ دوسری چیزیں ہمارے پاس آپشن موجود ہے پھر بھی ہم وہیں سے جا کر کے کھا لیں، یہ بہتر ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے تو آپ لے لیں وہاں سے کھا لیں،
کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کوئی کام بتائے جبکہ وہ اسے خود کر سکتا اور ہم اس کا وہ کام نہ کریں تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس نے آپ کو کام بتایا اور وہ کام جائز ہے، جائز کام بتایا، مطلب کہ میرا کوئی سامان لا دو کہیں سے، تو ٹھیک ہے، آپ لا کر کے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور اگر منع کریں گے تو منع کرنے کی بھی اجازت ہے. اگر آپ نے منع کر دیا تو گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی غیر مسلم لڑکی پسند آ جائے تو اس سے بات کرنا، اس سے اپنے دین کی دعوت دینا اور نکاح کا پیغام دینا جائز ہے نہیں. یہ دیکھو مسئلہ جائز کرنے کے لیے بیچ میں ایک دعوت بڑھا دی، دین کی دعوت، کہ مفتی صاحب پسیج جائیں گے کہ کتنا بڑا دین کا داعی ہے، کہ دین کی کتنی فکر ہے اس کو. ایک وہی ملی ہے دین پہنچانے کے لیے، اور جن سے رات دن دوستی ہے آدمی کی، جو اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے غیر مسلم لڑکے، ان کو کبھی نہیں پہنچایا دین. ایک وہیں پہ سارا جذبہ ہمارا دین کی خدمت کا بیدار ہوتا ہے، اور ہم وہیں پہ جا کر کے دین پہنچانے کی فکر کرتے ہیں. یہ سب بہانے بازی ہے. اس مقصد سے بات کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہوگی. البتہ آپ بغیر بات کے اگر کسی کی رہنمائی کرنے صحیح طریقے سے دین کی کتابیں دے دیں کہ وہ خود پڑھے اس کو سمجھے تو کوئی حرج نہیں، یا کسی عالم سے رابطہ کرا دیں لیکن خود نہ کریں، کیونکہ اپنے سے کرنے میں نقصانیت شامل ہو جائے گی. اس لیے خاص دھیان رکھیں. کہتے ہیں کہ دنیا اتنی ملتی ہے جتنی مقدر ہوتی ہے، اگر کام کاروبار نہ کرو تب بھی اتنی ملے گی جتنی مقدر ہے. یہ بھی تو مقدر ہے کہ کام کر کے ملے گی یا نہیں ملے گی. کام کر کے مل جانا یہ بھی کہاں ضروری ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کیا کہ جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ پہنچ کے رہے گی چاہے تم کچھ نہ کرو. ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھوں گا کھانا کیسے جاتا ہوں میں آٹومیٹک، میں نہیں کھاؤں گا. گھر پہ چلا گیا، گھر والوں نے ایک ٹائم کہا کہ بھائی کھا لے، نہیں کھایا. 2 ٹائم کہا، نہیں کھایا. گھر والوں سے پریشان ہو گئے، گھر چھوڑ کر کے جنگل میں جا کے لیٹ گئے کہ یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں کھاؤں گا نہیں، دیکھتا ہوں خود کیسے جائے گا میرے پیٹ میں بغیر میرے گھر. گھر والوں نے کیا کیا، بریانی گرم گرم بنی ہوئی تھی، پلیٹ تیار کر کے لا کے اس کے سرانے رکھ دی جنگل میں کہ دل کرے گا کھا لے گا ورنہ مر جائے گا، کیا کرے. رکھ کے چلے گئے. ادھر سے ڈاکو جا رہے تھے تو ان کو خوشبو آئی کا بریانی جنگل میں، آگے دیکھا اس کے سرانے رکھیے. انہوں نے کہا کہ اس نے کچھ ملا کے تو نہیں رکھا اس کے اندر، کبھی اس کی چال ہو ورنہ اتنی گرم بریانی سرانے ہو کسی کو اور وہ نہ کھائے، ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا پہلے چیک کراؤ، اس سے چیک کراؤ. اب اس سے کہا بھائی چل بیٹھ، اس نے کہا بیٹھ گیا. کہا کھا اسے، کل میں کھاؤں گا نہیں. انہوں نے کہا اچھا نہیں کھائے گا. ایک نے جوتا لیا کھوپڑی پہ مارا، دوسرے نے جبڑا چیرا، تیسرے نے منہ میں بریانی ڈال دی. مولوی صاحب کے پاس آیا اگلے جمعے میں، کہنے لگا حضرت بیان ادھورا کیا تھا آپ نے، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کرو کہ روزی پہنچے گی چاہے جوتے کھا کے پہنچے تمہارے، تو پورا بیان کرنا چاہیے آپ کو، آپ نے ادھورا بیان کر دیا. تو یہی معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ روزی اللہ نے جو رکھی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، لیکن جو نظام ہے اللہ کا اس کے مطابق چلنا، کوشش کرنا، تجارت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگر آدمی سوچے کہ نہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ضائع ہو جائے گا. تو آپ محنت کریں، تجارت کریں. تجارت کرنا بھی تو عبادت ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، اس کے لیے محنت کریں تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت کے اندر آئے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا. جو آدمی موت کو یاد نہیں کرتا اللہ اسے کیا سزا دیتے ہیں. موت کو یاد نہ کرنے والے کو نقد سزا یہ ملتی ہے کہ اس کو نیک اعمال کی نہ تو توفیق ہوتی اور نہ ہی گناہوں سے بچنا آسان ہوتا. جو آدمی موت کو یاد رکھے گا خود بخود نیک کام پہ کھڑا ہو جائے گا، اور جہاں غلط کام آئیں گے وہاں پہ اپنے آپ کو پیچھے روک لے گا. جس سے موت یاد ہوگی، موت کو بلا کے آدمی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اس سے بڑی اور کوئی سزا ہو نہیں سکتی. تو موت کو یاد رکھنا ہمیں دنیا کی پریشانیوں اور دنیا کی رنگینیوں سے بچاتا ہے اور گناہ سے بچنے کی ہمت دیتا ہے. اس
امت کا یوسف کون سے صحابی تھے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد رکھنا، جریر، جیم را یا را، جریر، JAREER، جریر، حضرت جریر. کتنا پیارا نام ہے، ملتا ہی نہیں ہے نا، لوگ رکھتے ہی نہیں، صحابی کا نام ہے. اور یوسف هذه الامہ، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس امت کا یوسف ہے، حضور کی امت کے یوسف تھے. جیسے اللہ نے جمال حضرت یوسف کو دیا تھا، اسی طرح سے اللہ نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت کہ صحابہ فرماتے کہ ہم نے حضور کے بعد ایسا خوبصورت نہیں دیکھا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے درجے کے صحابی ہیں. ان کی شہادت بڑی دردناک ہوئی ہے اور اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی تھی. بیٹا 3 مہینے سے بے گناہ جیل میں ہے، ضمانت میں دقت آ رہی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1001 مرتبہ پڑھ کر کے سارے لوگ گھر میں بیٹھ کر کے اور پھر دعا کر لیا کریں. کوئی ناجائز مقدمات میں پھنسا ہے، اس کی رہائی کے لیے ہمارے بزرگوں کا زبردست تجربہ کیا ہوا وظیفہ ہے. ناپاکی کی حالت میں میت کو دیکھ سکتے ہیں. خواتین کے لیے ناپاکی کی حالت میں میت پہ نظر ڈالنا ناجائز تھوڑی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بے برکتی ہوتی ہے. ناپاک آدمی سے میت کو ضرورت ہے رحمتوں کی، اور وہاں پہ ناپاک لوگ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے فرشتے ملائکہ رحمت اتنے زیادہ نہیں ہو پائیں گے ناپاکی کی وجہ سے. اس لیے احتیاط رکھا کریں، لیکن گناہ نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، محرم کو دیکھنے کی اجازت ہے. ہمارے یہاں آج کل ہر ایک کو دیکھ لیتا ہے انتقال کے بعد میں، تو نامحرم کو انتقال کے بعد بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ناپاکی کی حالت میں عورتیں تسبیحات وغیرہ یا جانماز پر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی ہیں، جانماز پہ بھی بیٹھ سکتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہیں. صرف 2 کام نہیں کرنے، نماز نہیں پڑھنی اور قرآن نہیں پڑھنا. بس نماز کی نیت نہ باندھے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، اس کے علاوہ جانماز پہ بیٹھنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، دعائیں پڑھنا سب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. میت کے اٹھاتے وقت عورت بلند آواز میں کلمہ پڑھ سکتی ہے؟ نہیں. یہ بلند آواز میں کلمہ اور دعا آج کل خواتین کے اندر میت کے جانے کے بعد میں کثرت سے شروع ہوتی جا رہی ہے. خواتین کے اندر دیکھیے دعا کرنے میں، کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو جو دین کے اندر نہ ہو اس کو لازمی حصہ بنا لینا شریعت اسے پسند نہیں کرتی. تو کلمہ پڑھیں، دعائیں کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل ایک رسم کی طرح سے بنتا جا رہا ہے، میت کے جانے کے بعد بلند آواز سے دعائیں کرائی جاتی ہیں. شریعت کی نگاہ میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. جس کو کلمہ پڑھنا ہے وہ کلمہ پڑھے، جسے دعا کرنی ہے وہ دعا کرے. ایک رسم بنا کر کے عمل نہ کریں، وہی زیادہ بہتر ہے. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے ساتھ خاص کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے اس درس قرآن اور اس ہفتہ واری مجلس کو اپنی بارگاہ عالی میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہم سے جیسے ٹوٹی پھوٹی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اللہ یہ آپ کی بارگاہ اور آپ کی شان کے یقیناً کچھ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ جیسا کرنا چاہیے ہم سے بالکل بھی حق ادا نہیں ہو پا رہا.
اللہ جیسا کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت اور نجات کا اس درس کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جیسے سکون عافیت اور راحت کے ساتھ آپ نے اب تک اس سلسلے کو چلایا ہے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسی طرح عافیت کے ساتھ میں اس درس کو جاری اور ساری فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اس سے لگے رہنے کی، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ منافقوں کا، کافروں کا اور مومنوں کا تین کا ذکر مکمل ہوا ہے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان والوں میں فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان والوں میں فرما۔ یا اللہ کافروں میں آج تک آپ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، اللہ ہماری آخری سانس تک کفر سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ منافقوں کے اندر آنے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، اللہ ان کی حرکتیں ہماری حرکتوں کے ساتھ میں مل چکی ہیں، اللہ ہم نے نہ جانے کتنے اعمال ان کے جیسے بنا لیے ہیں، اللہ اس امت کی منافقت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تینوں جماعتوں میں ایمان والے آپ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ایمان والوں کی جماعت میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں اہتمام سے درس میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، آپ سب کے دلوں کو جانتے ہیں، ان سب ہاتھ پھیلانے والوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔